نے ٹویٹ کے اندر لکھا تھا کہ وزیر اعظم جو ہے وہ کابینہ کا ریشفل کرنے جا رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ میں انرجی کا پورٹ فولیو لوں. صبح ہماری ملاقات بھی ہوئی تو اس میں میں نے ان کو کنونس کر دیا ہے کہ مجھے اجازت دیں کہ میں کیبنٹ سے اسٹیپ ڈاؤن کر دوں. جو بھی آئے فیصلے جو کرے اس کے ساتھ اگر مشکل فیصلے کرتا ہے تو اس کے ساتھ پھر کھڑے ہونے کی بھی ضرورت ہے, اور یہ نہ ان سے کوئی ایکسپیکٹ کرے کہ معجزے ہوں گے اور اگلے 3 مہینے کے اندر جو ہے وہ دودھ اور شہد کی ندیاں بہیں گی. میرے خیال میں جو میری وزیر اعظم سے بات ہوئی ہے یا آج رات کو یا کل صبح جو باقی وہ تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں ان کی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. ویلکم ٹو نیوز وائز. میں ہوں عارفہ نور. آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے آج کی بڑی خبر کی, یعنی کہ اسد عمر صاحب جو فائنانس منسٹر ہیں ان کا استعفیٰ. بہت عرصے سے, کچھ دنوں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ خبریں آ رہی تھیں کہ شاید کیبنٹ کے اندر بہت تبدیلیاں کی جائیں گی, اور ان میں سے سب سے بڑی جو تبدیلی تھی وہ فائنانس پورٹ فولیو کے حوالے سے ہی تھی. مگر کچھ دن پہلے تک حکومتی جو آفیشلز تھے وہ اس کو ڈینائی کرتے رہے, اور خود اسد عمر صاحب جب وہ اسپرنگ میٹنگ اٹینڈ کر رہے تھے تو انہوں نے ڈینائی کیا کہ ایسی کوئی بات ہو رہی ہے. مگر آج صبح ہی انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے خود یہ اناؤنسمنٹ کیا کہ ان کی وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی. وزیر اعظم صاحب نے ان کو پیٹرولیم کا پورٹ فولیو آفر کیا, مگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کیبنٹ سے الگ ہو جائیں. نئے فائنانس منسٹر کی اناؤنسمنٹ کا انتظار ہے, کسی بھی منٹ ہو سکتی ہے. مگر سوال اس وقت یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ کتنی اہم ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ مور اور لیس نیگوسیشن جو ہیں فائنلائز ہو گئی ہیں, اور بجٹ کا بھی انتظار ہے جو امید تھی کہ مئی کی آخر تک آ جائے گا. ایک ایسے وقت میں فائنانس پورٹ فولیو کے اندر تبدیلی کرنا یہ کتنا ایک بڑا سٹیپ ہے حکومت کے لیے, اور اس سے کیا چیلنجز پیش جو ہیں وہ حکومت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے نئے بجٹ پریپریشن کے اندر, اور جس قسم کے اس وقت اکنامک چیلنجز حکومت کو درپیش ہیں. ان ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عابد قیوم سلیحری صاحب جو سربراہ ہیں SDPI کے. ویلکم ٹو دا شو سر. سر, تو آپ کے لیے یہ خبر جو ہے یہ کتنی سرپرائزنگ تھی کہ فائنانس منسٹر کی تبدیلی اس وقت ہوئی ہے, ناٹ دی اناؤنسمنٹ آف دا چینج اٹ سیلف, بٹ جو ٹائمنگ ہے کہ ابھی IMF کی میٹنگ کنکلوڈ ہوئی ہے, اور ایمنیسٹی اسکیم کا بھی بیچ میں ذکر آ رہا تھا. اسد عمر صاحب نے اس کو انٹروڈیوس کیا, بٹ کہتے ہیں کہ کیبنٹ کے اندر بہت ریزسٹنس ہوئی اس پہ. 2 دن تقریباً گفتگو ہوتی رہی, مگر اسد عمر صاحب اپنے باقی کیبنٹ کولیگز کو کنونس نہیں کر پائے تھے ایمنیسٹی اسکیم پہ, اور اس پہ ابھی کنسلٹیشنز جاری تھیں, اور بجٹ تو آپ کو معلوم ہے کہ آنے والا ہے. تو یہ جو ٹائمنگ ہے یہ آپ کے خیال میں کتنی سگنیفیکنٹ ہے؟ یقینی طور پہ میرا نہیں خیال کہ یہ بہت مناسب وقت تھا. اگر یہ فیصلہ ڈیلے کیا جا سکتا تو اس کو ڈیلے کر لیا جانا چاہیے تھا, لیکن پھر اس پہ کاؤنٹر آرگومنٹ یہ آ جاتا کہ کیا نئے فنانس منسٹر کو پرانے فنانس منسٹر کے بجٹ پہ امپلیمنٹ کرنے کا کہا جاتا تو وہ کس طریقے سے فیل کرتے یا کرتی. تو یہ یقینی طور پہ ایک پولیٹیکل ڈیسیژن ہے, لیکن اگر ہم اس کو IMF نیگوشیشنز کے حوالے سے دیکھیں یا اس کو FATF کے معاملات کے حوالے سے دیکھیں جو کہ چل رہے تھے, تو یقینی طور پہ یہ فیصلہ جو ہے تھوڑا سا اجرت میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن اگر ہم اس کو بجٹ کے تناظر میں دیکھیں تو پھر شاید اگر پرائم منسٹر جو تھے وہ فنانس منسٹر کی ریپلیسمنٹ چاہ رہے تھے تو دس واز آئی تھنک اپروپریٹ ٹائم کہ نئے فنانس منسٹر کو اگلا بجٹ بنانے کا موقع دیا جاتا, بجائے اس کے اس کو یہ کہا جاتا کہ پرانے فنانس منسٹر کے بجٹ پہ وہ امپلیمنٹ کریں. سر, تو اسی کانٹیکس میں اب آپ کے کیا خیال ہے کہ کیا IMF کے ساتھ نیگوسیشنز اور جو FATF کے ساتھ نیگوسیشنز ہیں ان میں کتنی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے جو اس وقت ہم نے فائنانس منسٹر میں کہ پورٹ فولیو کی تبدیلی ہوئی ہے؟ وائی ڈو یو فیل کہ دونوں چیزیں جو ہیں, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ریپلیسمنٹ جو ہے وہ کس طرح کی. اگر تو ریپلیسمنٹ کوئی ایسی شخصیت ہیں جن کا آلریڈی ملٹی لیٹرلز کے ساتھ اور اسپیشلی IMF اور ورلڈ بینک ADB کے ساتھ معاملات کرنے میں ایکسپیرینس ہے, تو پھر تو شاید یہ بہت زیادہ امپیکٹ نہیں کرے گا. ایکسپیرینس تو سر اسد عمر صاحب کا بھی شاید اتنا نہیں تھا, لیکن اسد عمر صاحب ابھی ریپو بلڈ کر کے آئے تھے نا. صحیح, یعنی اگر آپ کو فوری طور پہ سوئچ اوور چاہیے تو ایک ایسا پرسن جس کو ابھی تک IMF یا ورلڈ بینک یا ADB کی اس وقت جو قیادت ہے ان کے ساتھ کبھی کوئی انٹریکشن نہیں رہا پاکستان میں یا انٹرنیشنل قیادت, تو اس کے لیے شاید چیزوں کو بڑھانا جو ہے وہ اور پیس پہ ہوگا. کوئی ایسی شخصیت آتی ہے جو کہ آلریڈی ان سارے سرکلز میں فیملیئر ہے, جس کا آلریڈی ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یا کام کرنے کا ایکسپیرینس ہو,
تو اس کے لیے شاید یہ کافی ایزی ہوگا چیزوں کو آگے لے کے چلنا. تو یہ سارا ڈپینڈ کر رہا ہے کہ پرائم منسٹر کا اپنا ہوم ورک کیسا ہے, اگر وہ پلیسمنٹ ان کے ذہن میں کس طرح کی ہے. سر تو اور جو بھی نئے فائنانس منسٹر آئیں گے ان کے لیے اب بجٹ کو پریپیئر کرنا کتنا بڑا چیلنج ہوگا, اور کیا جو بھی نئے فائنانس منسٹر آتے ہیں ان کے لیے جو بھی پچھلے 8 مہینوں کے اندر اسد عمر صاحب نے فیصلے کیے ہوں گے, کو ہوم ورک کیا ہوگا, پریپریشن بھی بجٹ کے لیے تو شروع ہو چکی ہوگی, تو ان کے لیے کتنا چیلنجنگ ہوگا جو سارا ایک گراؤنڈ ورک پریپیئر ہوا ہے اس کو ساتھ اس کو لے کر چلنا, یا اس کے اندر تبدیلیاں کرنا اور بجٹ پریزنٹ کرنا, جو کہ آفٹر آل اب مہینے ڈیڑھ کی بات ہے. دیکھیے یہ تو اب آپ کو 4-6 مہینے بعد پتہ چلے گا. اگر تو 4-6 مہینے بعد ہر چیز ہری بھری ہو جاتی ہے تو پھر 4-6 مہینے میں تو سر اسد عمر صاحب خود کہتے تھے کہ ہری بھری نہیں ہوں گے. پھر تو ون کین سے کہ جی اسد عمر کا فیلئر تھا. لیکن اگر 4-6 مہینے بعد اسی طرح کے حالات رہتے ہیں تو پھر نیچرلی یہاں پہ کوسچن آئے گا کہ اچھا واز اٹ اے چینج فار دا سیک آف چینج, یا ان کے پیچھے اور کیا موٹیوز ہے جس کی وجہ سے اسد عمر کے سے کہا گیا کہ ان کا پورٹ فولیو تبدیل کر دیا جائے. لیکن جو بھی اس وقت نئے فائنانس منسٹر آئیں گے ان کے لیے آف کورس یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے. اس وقت اگر پی ٹی آئی باقی اسٹرکچر پرابلم جو تھی وہ اس کو حل کرنا چاہ رہی تھی, جو کہ اس وقت ہماری اکانومی کو درپیش ہے, تو پھر یقیناً نان پاپولر میئرز بھی لینا پڑیں گے, نان پاپولر فیصلے بھی کرنا پڑیں گے. اور اکانومی جو ہے وہ صرف فائنانس منسٹر نہیں چلا رہا ہوتا, یہ پولیٹیکل اکانومی بھی میٹر کرتی ہے. اور میں پہلے بھی اس چیز کا اظہار کر چکا ہوں کہ اگر آپ کے کیبنٹ کے ایک انتہائی امپورٹنٹ منسٹر یہ کہہ دیں کہ اگلے 2 ہفتے میں انڈیا جو ہے وہ پاکستان پہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے, بالکل, یا وہ یہ کہہ دیں کہ جی پاکستان بلیک لسٹ میں جانے والا ہے FATF کے, تو پھر کون سا انویسٹر ہے جو یہاں پہ انویسٹمنٹ لے کے آئے گا, کون سے ادارے ہیں جو پاکستان کو قرضہ دیں گے, کون سے لوگ ہیں جو کہ اپنا پاکستان میں موجود اپنا سرمایہ باہر نکالیں گے. تو سر کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس قسم کی جو کانٹرڈکٹری یا کنفلکٹنگ سٹیٹمنٹس اور فیڈرل منسٹر سے آ رہے تھے وہ مسائل کو بڑھا رہے تھے, یا یہ کہ شاید ان کی وجہ سے جو فائنانس منسٹری کا کام تھا وہ اور زیادہ مشکل ہو گیا تھا؟ یعنی یہ چیلنج ایک نیا درد سر بن جاتا ہے نا, ایک نیا چیلنج آپ کے سامنے آ جاتا ہے. جیسے پچھلے 5 سالوں میں جو کامرس منسٹر کے لیے سب سے بڑا پرابلم ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ نہ تو وہ خود سے ٹیرف ڈیفائن کر سکتے تھے, نہ وہ بجلی گیس کے ریٹس خود سے ڈیفائن کر سکتی ہے کامرس منسٹری, نہ وہ ریفنڈ دے پاتی تھی. تو یہ ساری چیزیں جو فائنانس منسٹری, تو یہ ساری چیزیں کامرس منسٹری کی ڈومین سے باہر تھیں, اور خمیازہ ہمیشہ کامرس منسٹر کو بھگتنا پڑتا تھا کہ ایکسپورٹ گر رہی ہیں, امپورٹ بڑھ گئی ہیں, تم کیا کر رہے ہو. ایون وہ روپے کی جو ویلیویشن تھی وہ بھی کامرس منسٹر نہیں کر سکتے تھے, وہ فائنانس منسٹر کے ساری پالیسی فیصلے تھے جس کی وجہ سے کامرس منسٹر کو بھگتنا پڑ رہے تھے. تو اب بھی میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ایشوز ہیں, مثلا اس وقت جب ہم مہنگائی کی بات کرتے ہیں جس کا بہت اس وقت شور مچا ہے, تو اگر ٹماٹر جو ہیں وہ 30-40 روپے سے 150 پہ پہنچتا ہے تو وہ تو ڈالر پہ آپ امپورٹ نہیں کر رہے ہیں. بالکل. اگر آپ کے رمضان شروع ہونے سے پہلے بیسن کی قیمت میں اضافہ ہوگا, آلو کی قیمت میں اضافہ ہوگا, پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا, آپ کو ادرک نیمبو نہیں ملیں گے, تو یہ ساری چیزیں نہ تو یہ روپی کی ڈیپریسیشن سے ان کا کوئی ڈائریکٹ آپ لنک بنا سکتے ہیں, نہ آپ اس کو ڈیزل کی قیمتوں میں, ڈیزل کی قیمتیں 111 سے 117 پہ گئی ہیں, 6 روپے, یعنی یہ 6% اضافہ بھی نہیں ہوا ہے. قیمتیں رمضان سے پہلے جو بڑھتی ہیں اس کو تو کہتے ہیں کہ بہت سا ایک لوکل لیول کی ایڈمنسٹریشن کی, ہاں بالکل, بلیک مارکیٹنگ ہوتی ہے. تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت اگر ہم مہنگائی کی چارج شیٹ لگاتے ہیں کسی ایک منسٹر پہ, تو وہ پھر صرف ایک منسٹر پہ نہیں لگتی ہے, وہ پوری حکومت پہ لگتی ہے, اور وہ ایڈمنسٹریشن جو ہے, بیوروکریسی, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن وہاں تک جاتی ہے. تو شاید کسی کو اسکیپ کوٹ بنانا جو ہے سنگل کو. بٹ ڈو یو تھنک کہ اسد عمر صاحب کو اسکیپ کوٹ بنایا گیا ہے فار آل دی اکنامک پرابلمز اور چیلنجز فیسنگ دا گورنمنٹ؟ دیکھیے یعنی کہ میں اگین یہی کہوں گا کہ شاید اسد عمر از ناٹ دا اونلی پرسن جس کے اس وجہ سے یہ ساری پرابلم جو ہے وہ فیس ہوئی ہیں. آئی نو کہ پاکستان میں کسی بھی آؤٹ گوئنگ پرسن کے بارے میں اچھے کلمات کہنا جو ہے وہ بہت زیادہ فیشن میں نہیں ہے, لیکن آئی تھنک آئی وانٹ ٹو پٹ آن ریکارڈ کہ his direction was correct, اور انہوں نے جو اسٹرکچرل ایشوز کو حل کرنے کی کوشش کی, باقی چیزوں پہ جو فوکس تھا وہ ایک امپورٹنٹ تھا. بٹ ساتھ میں جو ان کے اوپر تنقید ہوتی ہے وہ 2 حوالے سے ہوتی ہے, اور ایک وہ یہ ہوتی ہے کہ شاید جو بھی ان کا ڈائریکشن تھا یا جو انہوں نے فیصلے کیے اس میں انہوں نے دیر بہت لگائی.
اس کے اندر سب سے زیادہ بات IMF کی جاتی ہے. اور جو ایک دوسرا جو آئی تھنک میجر ان پہ تنقید بہت ہوئی وہ یہ ہوئی کہ شاید ان کو بہت وقت لگا پالیسی ڈائریکشن سیٹ کرنے میں. کہ جیسے فار ایگزامپل آٹو موبائل پالیسی تھی فائلر نان فائلر کی, اسی طرح پراپرٹی کے سیل پرچیز پہ, کہ انہوں نے بہت وقت لگایا یہ فیصلہ کرنے میں کہ یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, دیٹ ہی نیڈیڈ ٹو بی کوئک اباؤٹ اٹ. اسی طرح ایمنیسٹی اسکیم کو بھی شاید ہم اسی تناظر میں دیکھ سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ڈیموکریسی میں ہوتی ہیں. اگر تو آپ کی پارٹی جو ہے وہ 1% شو ہے تو وہاں پہ تو جیسے ڈار صاحب ڈیسیژن لے لیتے تھے اور ڈار صاحب کے سامنے کسی کو پر مارنے کی ہمت نہیں تھی, کابینہ میں کوئی بھی اس کے خلاف وسپر تک نہیں کر سکتا تھا. اب اگر تو اس طرح کی پارٹی ہے تو پھر تو یقیناً ہر اچھی بری چیز جو ہے وہ کسی ایک فرد سے آپ منسوب بھی کر سکتے ہیں اور وہاں پہ ڈیسیژن جلدی ہو جاتے ہیں جو بھی ڈیسیژن ہونا ہو. جب اس طرح کی جو پارٹی ہے جس میں کہ اوور ڈیموکریسی ہے, جس میں کنسلٹیشن اور پھر آپ چیلنج کر سکتے ہیں, جو کہ اگین میں اس کو کرٹیسائز نہیں کر رہا, یہ ایک بہتر چیز ہے, ایوالو ہو رہی ہے کہ آپ کی ایمنیسٹی اسکیم پہ اگر 2 دفعہ کیبنٹ میٹنگ ہوتی ہے اور آپ کنونس نہیں کر پاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ ایک ہیلدی ڈسکشن اور ہیلدی ڈبیٹ چل رہی ہے. اور یہ چیز صرف پاکستان میں نہیں, بریکسٹ میں کیا ہو رہا ہے بالکل صحیح. تو جہاں پہ لوگوں کی بات سنی جائے گی اور لوگ جو ہیں وہ بریکزٹ کے اندر بھی پھر ٹریزا مے کے اوپر دیکھیں بہت تنقید بھی ہوتی ہے اور ہر روز یہ پریڈکشن ہو رہی ہے کہ وہ جا رہی ہیں یا رہ رہی ہیں. تو اگین یہی چیز اگر آپ اسد عمر کی جو پالیسیز ہیں ان پہ ان کا نہ صرف یہ ہے کہ کابینہ سے باہر بلکہ کابینہ کے اندر بھی ڈیفینیٹلی پوسٹ مارٹم بلکہ پری مارٹم بھی ہوتا ہے, پوسٹ مارٹم بھی ہوتا رہا ہے, اور اس پہ کنسنسس آپ ایوالو نہیں کر سکتے ہیں اور اس میں جو لابی زیادہ پاورفل تھی وہ جیت رہی پریویل کر گئی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے وقت نکالا اور ہم سے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اسد عمر صاحب کی اس ریزگنیشن کے حوالے سے گفتگو جاری رکھیں گے, مگر اب ہم اس پہ لیں گے حکومتی موقف اور اپوزیشن کا بھی موقف. اسٹے ود اس. سچی بات ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ کوئی سازش ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. میرا جو کپتان ہے اس نے مجھ سے کہا کہ جی میں آپ کو اس رول کے اندر دیکھنا چاہتا ہوں. میرے خیال میں وہ مناسب نہیں تھا, میں نے ان سے اجازت لے لی ہے. ہر پاکستانی کو مبارکباد دینا چاہوں گا, اس لیے ہر پاکستانی کا مطالبہ تھا کہ حکومت اپنے معاشی پالیسیز پر نظر دہرائے. آخرکار حکومت مان گئی ہے. یہ چھوٹا فیصلہ نہیں ہے, یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ یہ ایک وزیر اعظم کی نالائق اور نااہل ٹیم ہے. اگر اتنی اچھی پالیسیز تھیں تو کیوں استعفیٰ لیا اسد عمر تو ان کو کام کرنے دیتے. ویلکم بیک. ناظرین ہم گفتگو کر رہے ہیں اسد عمر صاحب کی جگہ جو آج استعفیٰ آیا ہے اور اس کے بعد پیدا ہونے والی جو اکنامک صورتحال ہے, اور ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں خرم دستگیر خان جو سینئر رہنما ہیں نون لیگ کے اور سابق وفاقی وزیر, اور ساتھ میں ندیم افضل چند صاحب جو ترجمان وزیر اعظم ہیں. ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو سو مچ, آپ دونوں نے وقت نکالا. جی خرم صاحب, تو اپوزیشن تو آج آئی تھنک دے آر ہیونگ اے فیلڈ ڈے ود جو اسد عمر صاحب کی ریزگنیشن آئی ہے اور اس طرح کی بات ہو رہی ہے. اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ اوپننگ بیٹسمین جو ہے وہ ریٹائرڈ ہرٹ ہو گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا. نہیں, اس میں خوشی کی کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ پاکستان کی معیشت کی جو بہت ہی دگرگوں صورتحال ہے اس میں یہ کم از کم احساس کہ یہ اکنامک ٹیم ڈلیور نہیں کر رہی, اور جتنے بھی اشاریے ہو سکتے ہیں ان میں تباہی ہم دیکھ رہے ہیں. بس میں صرف ایک اگر میٹرک آپ کو بتا سکوں کہ انہوں نے 30% روپیہ ڈی ویلیو کیا. اس کی امید یہ تھی, اور جس کا الزام بھی تھا کہ جی مسلم لیگ نون نے آرٹیفیشلی اس کو رکھا. الزام نہیں تھا خرم صاحب, مطلب کہ رکھا آپ نے اس کو. آپ دیکھیں نا رزلٹ کیا ہے, 30% ڈی ویلیو کیا. جو 9 مہینے کے نمبرز آئے 31 مارچ تک, اس 30% ڈی ویلیوشن کا رزلٹ یہ ہے کہ 0.2% ایکسپورٹس بڑھی کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر. اور مارچ 2019 جو تھا, مارچ 2018 کے مقابلے میں 11% ایکسپورٹس ڈاؤن ہے. تو وہ پالیسی تو بالکل فیل ہو گئی نا کہ جی اگر آپ میسو ڈی ویلیویشن کریں گے تو اس کے ڈیویڈنڈس نہیں ہیں. دوسرا انہوں نے بلنڈر کیا کہ انہوں نے انٹرسٹ ریٹ بڑھا دی ہے 6.5% سے یہ 10.75 پہ لے گئے. اس کا رزلٹ کیا ہے؟ اس کا رزلٹ کیا ہے 9 مہینے بعد کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ نیئرلی 3% ڈاؤن ہے, صنعت ڈاؤن ہو گئی.
دوسرا انہوں نے جو سبسڈیز ہٹائیں ایگریکلچر کے اوپر سے، وہ 1200 روپے کی جو کھاد تھی یوریا کی وہ 2500 پہ مل رہی ہے، جو 2500 کی ڈی اے پی ملتی تھی وہ 4200 کی مل رہی ہے. کیا رزلٹ ہے؟ ایگریکلچر بھی ڈاؤن ہے اس سال. اور ورلڈ بینک کے مطابق اگر if I can give you correct numbers، انہوں نے کہا جی کہ اس دفعہ جو ہے وہ 1.6% گروتھ ہوگی 3.8 کے مقابلے میں لاسٹ ایئر، اور اس سے اگلے سال مزید ڈاؤن ہونے کا. تو یہ جو غلطیاں کیں، 2 بجٹ بھی لے کر آئے منی بجٹ جنوری میں اور اس سے پہلے ستمبر میں، وہ بھی اپنے منہ کے بل آ گرے. تو تمام جو سلوشنز انہوں نے ڈیوائز کیے تھے وہ کامیاب نہیں ہوئے. اور میں اس پہ جو ہمیں زیادہ میں کہوں گا کہ دکھ ہے اور اس پہ ایک سنگین مذاق بھی ہے قوم کے ساتھ، کہ جس چیز پہ وہ کرٹیسائز کرتے تھے کہ جی مسلم لیگ نون نے قرضے بہت لیے، ان کا کیا سلوشن تھا کہ قرضے لو. یہ ایسے ہی ہے کہ بھئی آپ ہم پہ الزام لگائے کہ جی آپ زخم بڑے لگا کے گئے ہیں، پر ان کا کیا سلوشن ہے؟ مزید زخم لگا دیں کہ جی آپ جو ہے وہ سر پورا ڈیٹ بہت زیادہ چھوڑ گئے ہیں 1100 بلین کا. اچھا جی ٹھیک ہے، ان کا کیا سلوشن ہے؟ 600 بلین بڑھا دیا. تو یہ اس جو اکنامک جو بھی پالیسیز تھیں وہ کمپلیٹ فیلئر ہوا، جس کی آج ریکگنیشن اور ایکنالجمنٹ ہے. آخری بات ہے اسد عمر صاحب کی 2 اچھی باتیں تھیں. ایک تو ان کا ایگزٹ بڑا پروکار تھا، بڑے پروکار طریقے سے انہوں نے ریزائن کیا، اکیلے کیا، جو اس کا مجھے دکھ ہوا. دوسری یہ ہے کہ کم از کم انہوں نے اپنے 8 مہینوں میں کسی مرغی کی، کٹے کی، بکری کی بات نہیں کی ایز اے سلوشن ٹو پاکستان اکنامک پرابلم. چند صاحب، تو کیا سچ مچ اسد عمر صاحب کے ڈپارچر ہم کہہ رہے ہیں یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ کی پالیسیز فیل ہو گئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی؟ اس سے پہلے ہر ٹاک شو میں کہا جاتا تھا کہ جی آپ اپنی اکنامک ٹیم کیوں نہیں چینج کرتے، کیا ہو رہا ہے. ایک اپوزیشن شو ڈالتی تھی میڈیا کے اوپر، ایک اکانومسٹ بیٹھ کے، تجزیہ نگار. اب اگر گورنمنٹ نے وہ ڈیموکریٹک نارمز کے تحت ایک نبض رکھا ہے، عوام کے اوپر ہاتھ رکھا ہے، محسوس کیا ہے کہ مہنگائی بڑھی ہے، جس طرح ہماری پالیسیز ہیں، جس طرح پرائم منسٹر کا ویژن تھا کہ ڈیلیور ہمیں جس تیزی سے کرنا چاہیے تھا. حالانکہ وہ پرائم منسٹر بڑا کھل کہہ رہے ہیں کہ مجھے اندازہ تو تھا کہ معیشت خراب ہے، لیکن اتنا بیڑا غرق کر کے گئے ہیں یہ اندازہ نہیں تھا. جتنا بیڑا میرے بھائی آج کتابیں اور ڈائریاں لے کے آئے ہوئے ہیں، میں حیران ہوں کہ اس میں تو کتابوں اور ڈائریوں کی ضرورت نہیں ہے. میں تو اکثر سوال کرتا ہوں کہ ایک ادارہ بتا دیں جو آپ پروفٹ میں چھوڑ کے گئے ہو، ایک ادارہ، کوئی ایسی کمپنی بتا دیں جو آپ پروفٹ میں چھوڑ گئے ہو. کہہ رہے جی ہم گروتھ اتنی تھی. بھائی گروتھ سے عوام کو کیا لینا؟ عوام کا تو ہر ادارے کا دیوالیہ نکال کے گئے ہیں آپ، ہر ادارے کا قرض اتنا لے کے گئے ہیں کہ قرض کا سود دینے کے لیے اربوں روپیہ دن کا دینا پڑتا ہے. 1 مہینے کا کتنا دینا پڑتا ہے؟ میرے بھائی سے پوچھیں نا فگر، ہمیں ایک دن کا کتنا سود دینا پڑتا ہے، صرف وہ فگر بتا دیں قوم کو. اور جب ایسے حالات ہوں تو پھر آپ ایگریکلچر کی بات کرتے ہیں. ان کے دور میں گنے کی کبھی قیمت پوری نہیں ملی تھی، کنوں کی قیمت کبھی پوری نہیں ملی تھی. اور رائس آپ اپنا نکال کے دیکھ لیں، 3-4 سالوں میں جو آخری رائس پٹا ہے آپ کے دور میں وہ آپ دیکھ لیں. ایکسپورٹ یقیناً آپ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ بڑی ہے، لیکن میں کہتا ہوں چھوڑیں انڈیٹیگیٹیز کو. اصل تو دیکھنا کیا ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک تو ٹیم چینج کریں، نئی ٹیم لے آئیں. یہ تو ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے، اس پہ تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر میں ڈیلیور نہیں کر رہا ہوں تو پی ایم کا حق ہے مجھے چینج کریں، نئے بندے کو بٹھا دیں. وہ نہیں چینج کر رہا اور کو بٹھا دیں. یہ تو اس میں تو کوئی تنقید والی بات نہیں ہے. تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہم وہ ایگو میں نہیں پڑے رہے، رکے نہیں. دیکھیں اسد عمر ایک بڑے سینئر پلیئر ہیں پی ٹی آئی کے. اگر پرائم منسٹر اس اکانومی کے لیے اتنا بڑا ڈیسیژن لے سکتا ہے تو پھر وہ اس کا سمجھے کہ وہ ملک کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. ہمیں خبر یہ تھی کہ اسد عمر صاحب سب سے ذہین شخص ہیں اس کابینہ میں. کوئی ذہین شخص کو سب سے پہلے نکالنا پڑ گیا. جی ناظرین، یہاں لیتے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں اسد عمر صاحب کی ریزگنیشن کے حوالے سے. جی خرم صاحب، ابھی بریک پہ جانے سے پہلے ندیم افضل چند صاحب نے بہت ویلڈ پوائنٹ اٹھایا کہ اگر حکومت، ایک ڈیموکریٹک حکومت کو لگ رہا ہے کہ کوئی منسٹری جو ہے وہ افیکٹو نہیں ہے یا کام ٹھیک نہیں ہو رہا تو انہوں نے تبدیل کر دیا. اور یہ تو آپ کو بھی ماننا پڑے گا کہ یہ دیر از سم جسٹیفیکیشن ٹو دس، کیونکہ آپ کے زمانے میں بہت تنقید ہوئی کہ ڈار صاحب جو تھے انہوں نے بہت عرصے
तक ओवर वैल्यू रखा डॉलर को, मगर जिस तरह का PMLN का स्ट्रक्चर है ना कोई इस पे बात कर सकता था कैबिनेट के अंदर, ना कोई तनकीद कर सकता था ना, और उस पॉलिसी को रिवर्स करने का यही तरीका था कि वो जब गए तो उसके बाद आप लोग कोर्स करेक्शन आपने की, और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नहीं, कोई देर नहीं हुई थी। देखिए ना, हुई थी। मैं आखिरी साल ये आपकी जब नए फाइनेंस मिनिस्टर आए तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि उन्होंने डॉलर को रुपी को डिवैल्यू किया। की वैल्यू जो है वो सिर्फ एक औजार है फाइनेंस की टूल किट में जिसके जरिए आप अपनी एक्सपोर्ट्स को कंपैरेटिव करते हैं। रिजल्ट क्या था? रिजल्ट मैं अपने भाई को पढ़ के सुना देता हूँ। आपने सबसे ज्यादा सफर किया। मैंने सबसे ज्यादा सफर किया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन रिजल्ट क्या है? ये है 2017-18 की रिपोर्ट है। हकीकी मुआशी नमू वसीउल बुनियाद थी क्योंकि तीनों शोबों ज़राअत, सनत और खिदमात ने नमू की रफ्तार को बढ़ाने में हिस्सा डाला। खास तौर पर फसलों और गल्लाबानी की ज़ेले शोबों की रिकॉर्ड कारकर्दगी की बुना पर शोबा ज़राअत नुमाया रहा। ज़राअत के बुलंद पैदावार के अलावा अशिया साजी और तामीरात की सरगर्मियों ने, जिन्हें तवानाई की बेहतर फरामी, सीपैक और मजबूत मुल्क की तरफ से सहारा मिला, सनती शोबे की नमो को बढ़ाने। अब ये कह देंगे जी ये जो रिपोर्ट है ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, ये बिल्कुल जंक है, इसको फेंक दें। मैं तो सिर्फ ये कहूंगी कि उर्दू बहुत ज्यादा थी। इस रिपोर्ट को मैं मानूंगा अगर इसी तरह ये रिपोर्ट आके जो इनका वजीर खजाना थे खुद आकर पढ़ के बताएं इस मुल्क में, अगर इतनी अच्छी रिपोर्ट है। कौन से वाले इसहाक डार साहब, ये भी तो स्पेसिफाई कर देना कौन से। इसहाक डार साहब अगर खुद आकर बता दें ये रिपोर्ट इस मुल्क में खड़े होके, जिस मुल्क में वजीर खजाना रहे, जिस मुल्क में उनकी पार्टी ने 29 साल रोल किया, उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी है, उसके ऊपर गौर करें ना आप। इसहाक डार साहब की आवाज आपने बंद कर दी चैनलों के ऊपर पैमरा में। ये किस किस्म की जमहूरियत? आप कहते हैं जमहूरियत? हम तो कहते हैं इस मुल्क में आए, अदालतों का सामना करें। जी सामना करेंगे, लेकिन आप उनकी आवाज बंद नहीं कर स्टेट सकते। बैंक की रिपोर्ट में जितने आपके वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आजम मबरूरों का नाम भी है, वजीर आजम पाकिस्तान भी इश्तिहारी हैं, याद लेट्स रखें। ब्रिंग द कन्वर्सेशन बैक टू जो इस वक्त सूरत हाल है। चंद साहब, तो जो ये खबरें आ रही हैं इस वक्त टेलीविजन के ऊपर कि जो और भी चेंजेस हो रहे हैं आपकी कैबिनेट के अंदर, ये किस हद तक सही है? सरवर साहब से तो कहा जा रहा है कि इस्तीफा ले लिया गया, आप उसको कंफर्म करेंगे? अभी तक मैं कंफर्म नहीं करूंगा क्योंकि मुझे अभी तक कंफर्म रिपोर्ट नहीं है, मैं नहीं आपसे बात करूंगा। लेकिन ये तो नॉर्मल रूटीन मैटर्स हैं। देखिए उसमें पहले 2 MD भी चेंज किए, जो बिलिंग के ऊपर सुई गैस के स्लैब्स के ऊपर उन्होंने जो किया, तो अब खान साहब एक मंजूर सियासतदान है, सद उमर साहब भी बड़े सीनियर, उनको कोई और महकमा मिल सकता है। ये रीशफलिंग तो होती रहती है, इसमें तो कोई नई बात नहीं। बट अगर इतनी मैसिव रीशफलिंग होगी तो चंद साहब ये खबर तो बहुत बड़ी है ना, और हम डिस्कस करेंगे कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उससे क्या तो खबर बन जाती है। नहीं, ये तो फिर सेक्शन ऑफिसर नहीं चेंज हो रहा ना, ये तो फेडरल कैबिनेट है। खबर बनाने में मुझे कोई इतराज नहीं है, आप खबर बनाएं। अच्छा बताएं फिर चीफ मिनिस्टर साहब में भी कोई तब्दीली आएगी पंजाब के अंदर? अभी तक ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई। आपके ख्याल में खुर्रम साहब के इतनी ज़रूरत है इस वक्त फेडरल कैबिनेट में इतने मैसिव रीशफल की, जितनी की इस वक्त इतलात आ रही हैं कि मिनिमम 3 से 4 फेडरल मिनिस्ट्रीज चेंज होंगी, और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स तो ज़्यादा नंबर, हायर नंबर की बात करें? देखिए जी, आजत ने मर्जी वजीर बदल लें। PTI हुकूमत जो है वो चाइनीज़ कहावत है, इट्स लाइक मछली की तरह, इट्स रॉट्स एट द टॉप फर्स्ट, रॉट इज एट द टॉप। देखिए ना, आपने सरवर खान को बदल लें, आपने 2 MD भी बदल लिए, जिम्मेदारी वजीर आजम की है जिन्होंने काबीना के हेड पर बैठकर 143% गैस की कीमतों में इजाफा किया। वो किस तरह अपनी जिम्मेदारी से मफरूर हो सकते हैं कि जी हमें तो पता ही नहीं था कि किसने स्लैब बना दी। भाई आपने अप्रूव किया है, ECC ने पहले अप्रूव किया, फुल कैबिनेट ने अप्रूव किया, आप किस तरह उससे फरार हो सकते हैं? आप किस तरह कह सकते हैं कि मैं अनजान था कि रुपये में 15 रुपए घट गए एक दिन डॉलर में रातों रात? तो ये जो अनजाने आजम वाली बातें हैं ये छोड़ दें, अपनी जिम्मेदारी कबूल करें। ये बात बड़ी अच्छी है, मैं अपने भाई से एग्री करूंगा कि अगर प्लीज जो इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज हैं, पेट्रोलियम बड़ी अहम मिनिस्ट्री है क्योंकि उसने LNG खरीदना है, उसने ऑयल खरीदना है, वहां कोई ऐसा शख्स जो पढ़ा लिखा हो, जो समझदार हो ऐसे मामलात में, उसकी मौजूदगी जरूरी है क्योंकि 2 दफा गैस की शॉर्टेज हो चुकी है अभी इन 8 महीनों में। आपके जमाने में भी एक दफे पेट्रोलियम शॉर्टेज हुई थी और आपके जमाने में भी हेड्स रोल हुए थे ब्यूरोक्रेसी के। वो ठीक है, बिल्कुल। सो इट इज, आई मीन, कहीं ना कहीं तो जिम्मेदारी पे फिक्स करनी पड़ती है। ये कह देना जिम्मेदारी वज़ीर आज़म की है, उनको बहरहाल जो वो टीम लेकर आना चाहते हैं वो लेकर आए। हमारा तो नतीजा इस वक्त, और जो सबसे बड़ी बात है, मैं मुंतखब नुमाइंदे के तौर पर बात कर रहा हूं, महंगाई ने आवाम की गर्दन तोड़ दी है। और अब जो खबर आ रही है कि IMF ने कहा है कि जी आप कम अज कम अगले साल
5,000 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा करें। उस हुकूमत से कह रहे हैं जो इस साल सिर्फ 3500 अरब इकट्ठा कर पाएगी, 500 अरब का शॉर्टफॉल है। हमें नहीं समझ आ रहा कि वो किस तरह 1500 अरब रुपए के टैक्स लगा के पाकिस्तान के अवाम की तो चीखें पहले ही निकाल दी असद उमर साहब ने, मजीद निकलेंगी। नहीं, चंद साहब टैक्स नेट बढ़ा रहे हैं, रियल एस्टेट को इसलिए मौका दे रहे हैं कि अभी वो आपने डिक्लेयर कर लें, अपने टैक्स रेट बढ़ेगा इंशाल्लाह ताला। वो तो उसके लिए तो चंद साहब पहले आपकी कैबिनेट को उस पे अग्री करना पड़ेगा ना, अभी तो आपकी कैबिनेट डिस्कशन हो रही है। मैं खुद कैबिनेट मीटिंग के अंदर बैठा था, बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई है। अब साबका हुकूमत की तरह नहीं है कि बस एक पॉलिसी आ गई और सब से आंखें बंद करके फैसला करवा लिया। ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। चले नाजरीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम गुफ्तगू कर रहे हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब से और नदीम अफजल चंद साहब से। तो चंद साहब, ये तो बात फिर जो खुर्रम दस्तगीर साहब ने ब्रेक पे जाने से पहले की, ये बहुत अहम है कि ज़िम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर साहब की है, और असद उमर साहब को अगर इतनी जल्दी हटाया है तो इससे पैगाम ये जा रहा है कि पीटीआई ने अपोजिशन के 5 साल में कोई होमवर्क नहीं किया था कि फाइनेंस को कैसे चलाना है। असद उमर साहब आपके डेजिग्नेटेड फाइनेंस मिनिस्टर थे। होमवर्क यकीनन था, लेकिन जिस तरह की तबाह हाल मईशत ये छोड़ कर गए थे ना, उस पर अब होमवर्क क्या करे। नहीं चंद साहब, आपको अगर पता था कि आपको अंदाजा हो कि ये एक बंदा दिखाने आपको आया डॉक्टर को, वो कहे जी मुझे तो सिर्फ शुगर है। जब आप उसका शुगर का टेस्ट करते हैं तो उसको हेपेटाइटिस भी निकल आती है, उसकी हार्ट डिजीज भी होती हैं, फिर उसको कहते हैं ब्रेन में ट्यूमर भी है, फिर उसको जनाब वो तो दिखाने बेचारा एक शुगर का टेस्ट करवाने आया था। ये कौम को कौन सी बीमारी है जो ये लगा कर नहीं गए। बट आपको ये अंदाजा नहीं था सच्ची बात है, अंदाजा सेक्रेटेरिएट में आने से पहले कह चुके हैं कि हमें अंदाजा यही था कि इतनी कम से कम देखे 3 दफा आवाम ने इनको मौका दिया, होने की कोई justification नहीं। इनको 3 दफा आवाम ने मौका दिया। 30 ईयर्स बनते हैं इनके, पंजाब और फेडरल मिलाएं तो अगर उसमें ना कोई अच्छा हॉस्पिटल हो, ना मईशत ठीक हो, ना काश्तकार को आप रुला के जाएं, सरकारी मुलाजमों को आप निकाल के जाएं। जब भर्ती होते थे पिछले दौर में, इनकी हुकूमत हमेशा आके निकालती थी। ये भी रिकॉर्ड, हर दौर में प्राइवेटाइजेशन में जितने इदारे अच्छे नौकरियों वाले इदारे थे, प्रॉफिटेबल इदारे थे, सारे बेच कर गए। जितने बैंकरप्ट थे, स्टील मिल पीआई है, वो कौम का पैसा खा रही है इनके दौर में। इन्होंने तो ये कितना रिफॉर्म किया है, देखिए ये आप जरूर हमसे सवाल कर सकते हैं। जब साल 2-3 साल गुजरेंगे ना, आपका हक बनता है। सवाल इमरान खान से है कि उन्होंने तबाह हाल इदारों को भाई इमरान खान कैप्टन है, आप सवाल बेशक उससे करें। मैं करना ही सवाल उनसे, सवाल नहीं, मेरा सवाल सुन ले। एमनेस्टी अगर पीएमएल लाए तो डाकुओं और चोरों के लिए, अब किसके लिए एमनेस्टी है? अभी तभी तो उन्होंने किन लोगों के लिए एमनेस्टी? अभी आपके लिए अच्छा, ठीक है, देखिए ना, असद उमर साहब कहेंगे अभी इनके लिए मैं गालियां खा लूंगा, जो अवाम का कुछ उम्र नहीं निकालूंगा, दोनों करने पड़ गए। अच्छा खुर्रम साहब, अब आप अगर इसको फॉरवर्ड थिंकिंग थोड़ी सी कर ले, और अब आप ये देखें कि इस वक्त जो फाइनेंस टीम में तब्दीलियां आ रही हैं, इसका बजट के ऊपर क्या असर पड़ेगा? बिकॉज आपने ऑब्वियसली इतने साल कॉमर्स आपने चलाई है, ऑब्वियसली यू मस्ट हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन द बजट मेकिंग प्रोसेस एट सम लेवल। तो अब क्या चैलेंजेस होंगे जो नए फाइनेंस मिनिस्टर आ रहे हैं? लेट्स लुक अ लिटिल फॉरवर्ड। फाइनेंस मिनिस्टर को अगर एमनेस्टी पास करानी है, उनको जाके बजाय ये कि ऑपोजिशन के ऊपर फिक्रे कसे, उनको जाकर बात करनी पड़ेगी। अगर एमनेस्टी पास करानी है पार्लियामान से, वो तो अब जो आएंगे तो फिर देखेंगे ना कि वो शरीफ साहब की जो ऑफर थी विसाखे मुईशत की, उसके ऊपर जाकर बात करनी पड़ेगी। और जो मुईशत के मामलात हैं, वो मेरी इस्तदा होगी कि ये जो डाकू चोर कहने की कहानी है ना, अब ये बंद कर दें। आपके पास कोई सबूत नहीं है, आपने हर चीज का इल्जाम इस बात पर डाला हुआ है, खुद परफॉर्म नहीं कर रहे, बंद करने की कोशिश करते हैं, नहीं कर रहे, फिर एक नया पापड़ वाला निकल आता है। हम परफॉर्म नहीं कर रहे। ठीक है, मैं इसे इत्तेफाक करता हूं। वो अगर आप इन्वेस्टिगेशन इदारों पे छोड़ दें, अगर आप उनको पापड़ वालों को देख लेने दें, तो वैसे इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। वज़ीर आज़म साहब लाहौर जाते हैं, वो ये नहीं कहते, वज़ीर आज़म लाहौर जाकर फरमाते हैं वजीरों से पंजाब के, अच्छा आप दोनों इतना चीख रहे कि मैं डर रही हूँ कि मुफ्त अद्वियात का इंतजाम ना करो, पुरानी करप्शन ढूंढो। ये चैलेंज दिया वज़ीर आज़म ने पंजाब के वज़रा को। तो जब फोकस इसके ऊपर है तो फिर अवाम की फलाह यही अब सवाल और सीरियस इकोनॉमिक यही पॉलिसी तो अब सवाल चंद साहब से। चंद साहब, अगर अकाउंटेबिलिटी इदारे अपना काम कर रहे हैं तो हुकूमत रीच आउट कर सकती है। ये नैब का काम है, ऑपोजिशन को, क्योंकि लेजिस्लेशन तो आपने ये करनी है। जब भी हम किसी इदारे को हाथ लगाते हैं तो आगे एक और पापड़ वाला निकल आता है।
تو وہ کبھی investigation مشتاق ہو چینی رہی والا ہے، نکل آتا تو ہے، وہ کبھی investigation ہو غلام رہی ہے۔ رسول پاپڑ والا، کبھی دہی بلے والا. اب دہی بلے ایک بیچارہ پنڈ دادن خان کا اس کے اکاؤنٹ سے وہ بیٹا پاپڑ بیچ رہا ہے اور اس کے اکاؤنٹ کے ٹرانزیکشن سلیمان شہباز صاحب نے کروڑوں میں کر دی ہے. وہ تو پھر دیکھیں نا، وہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کو دیکھنے دیں. حالت یہ بٹ ہے آپ اس سوال پہ آئے نا، نہیں آپ اس کس نے سوال، بتایا اچھا یہ خرم صاحب، انفارمیشن کہاں سے آئی؟ یہ آپ خرم عدلیہ صاحب، کے میڈیا میں رپورٹ ہوئی ہے. ہاں نہیں خرم میں یہ کہہ رہی بالکل چند صاحب، اگر آپ سراسر اس ایشو کو دیکھیں نا کہ اگر یہ کام اکاؤنٹیبلٹی کے دیکھیں ادارے مساق کریں، معیشت کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. آپ تیار ہیں؟ بالکل تیار ہیں. مگر آپ نے ایفرٹ کیا ٹو ریچ آؤٹ ٹو دی فائنانس کمیٹیز اپوزیشن. کے اندر، سینٹ کے اندر بھی، قومی اسمبلی کے اندر بھی جو بھی بل ہوگا، ایم ایس سی اسکیم ہوگی یا دوسرے مساق معیشت کے اوپر ہم اپوزیشن کو ضرور آن بورڈ لیں. بٹ یہ کون ایفرٹ کرے گا، کون شروع ریچ ہو آؤٹ گئی کرے ایفرٹ. گا؟ آپ دیکھ کون رہے ریچ جس آؤٹ دن کرے گا؟ فائنانس منسٹر، فائنانس منسٹر تو PAD کے ابراہیمی، منسٹر، وزیر خارجہ پرویز خٹک صاحب، سب لوگ کر رہے ہیں. جس دن ہندوستان ہمارے اوپر میزائل تان کر کھڑا تھا، وزیر اعظم نے اس دن بھی آ کر اپوزیشن سے ہاتھ ملانا مناسب نہیں سمجھا اور آرمی چیف کو بھیج دیا بریف کرنے کے لیے. تو اس طرح کا بغض و عناد رکھنا جو ہے یہ ان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور پارلیمانی جمہوریت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. میری استدا ہوگی کہ یہ سارے ایشوز جو بھی سیریس اکانومی کی سچویشن ہے وہ ابھی اگر ان کو کر لیں، مہربانی ہوگی سیشن کو، کیونکہ سیشن اب ہوئے 3 مارچ کے بعد سیشن نہیں ہوا، 22 کو ڈیو ہے. اب سن رہے ہیں کہ چونکہ ایمنسٹی نہیں ہو رہی تو شاید آگے چلا جائے. جب بھی سیشن ہوگا آ کر بات کریں اور کہیں کہ جی یہ سچویشن ہے، لیٹ سٹ ڈاؤن. اور یہ جو میں پھر کہتا ہوں، اداروں کو احتساب کرنے دیں، لیکن خود جو متون کرنے والی باتیں ہیں جو کسی کو نہیں چھوڑوں گا، ادارے احتساب کریں، ادارے احتساب کریں، ضرور کریں، آ کر بات کریں، عوام سے بھی شیئر کریں، ملک سے بھی شیئر کریں کہ ہم ان کے پاس کیا ایجنڈا ہے. آخری سوال خرم صاحب، ایک چیز، 8 مہینے میں ان کا اکنامک ریفارم ایجنڈا ہمارے سامنے نہیں آیا، صرف قرضے لیے اور کوئی کام نہیں کیا. آپ نے ان کو کہا کہ وہ اپنی لان تان بند کریں، بٹ کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر وہ ریچ آؤٹ کریں گے تو آپ بھی سلیکٹڈ پرائم منسٹر اور الیکشنز کے اوپر سوال اٹھانا بند کر دیں گے؟ ہم الیکشنز کے اوپر سوال اٹھائیں گے، سلیکٹڈ پرائم منسٹر بھی کہیں گے ہم ان کو. یہ ایفرٹ تو دونوں طرف سے ہونا چاہیے نا. دیکھیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں، اپنی ذاتی ناپسند کو سائیڈ پر رکھ کر پاکستان کے عوام جن کی گردن توڑ دی آپ نے مہنگائی کر کے، ان کا خیال کریں. یہ تو دیکھیں جب امید گل اور گورنر جو جیلانی پی ٹی آئی بنوانے والے ہیں، گورنر جیلانی کی تاریخ بنانے والے ہیں، امید گل اور ضیاء الحق کی باقیات آج اگر حبیب جالب کے شعر سنا سکتی ہے تو اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. نو پرابلم. بہت بہت شکریہ خرم صاحب، بہت بہت شکریہ چند صاحب، آپ دونوں آئے، آپ نے ہم سے گفتگو کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.